کہا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر آئے، مسافر ہو، کپڑے گرد آلود ہوں، بال پراگندہ ہوں، اور خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہو؟ یا رب یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی ہیں شاید آپ نے ان کے اوپر غور نہیں کیا۔ رب ایک ایسی صفت ہے کہ جب یا رب کہہ کے کوئی پکارتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ تمیز نہیں کرتا کہ پکارنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ یہ بھی تمیز نہیں کرتے اس وقت، کیونکہ اللہ رب ہیں، اللہ ہر ایک کی تربیت اور نشو و نما کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے غور نہیں کیا کہ کافروں کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، کافروں کے بال بھی بڑھتے ہیں، کافروں کا قد بھی بڑھتا ہے، کافر بھی رزق لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب ہے۔ یہ رب ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ جب رب کو پکارا جائے رب دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہونے والے کی دعاؤں کے بارے میں کتنی احادیث ہیں کہ قبول ہوتی ہیں۔ گویا رسول اللہ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں مبارک جگہ کے اوپر کھڑا ہے، مبارک نام لے کے اللہ کو ان کے عظیم نام کا صفت کا واسطہ دے رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ مسافر ہے۔ مسافر کی دعا سنی جاتی ہے کہ نہیں؟ حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، پریشان حال ہے، پراگندہ ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفتیں ہیں جن کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، اس کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ جب وہ یا رب کہتا ہے تو اللہ رب العزت بعض روایات کے اندر، اور مفہوم یہ ہے اس کو جواب دیا جاتا ہے، تیری پکار کو کیسے سنا جائے اے بندے؟ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا مال بھی حرام کا، جو لباس پہن کے آیا یہ بھی حرام کا ہے، اب تیری دعا نہیں سنی جا سکتی۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کچھ لوگ حلال کام بھی کرتے ہیں اور کچھ حرام کام بھی کرتے ہیں، یعنی مکس کاروبار چل رہا تھا، کچھ کام سودی ہے اور کچھ کام غیر سودی ہے۔ اس والے سے بھی بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب معاشرہ سود کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، سود کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، وہ سود کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ آج مسلمان امت نے یہ جی سسٹم ہے، یہ جی بینکنگ نظام ہے، اس سے مفر نہیں ہے، کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس نظام کا وبال حکمرانوں کو ہوگا، یہ ہوگا، انہوں نے سسٹم بنایا ہوا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہر بندے کے اوپر انفرادی طور پہ حلال کمانا فرض ہے، ہر بندے کے اوپر انفرادی طور پہ فرض ہے۔ یہ کسی نے کہہ دیا کہ گورنمنٹ نے اگر بینک بنائے ہوئے ہیں تو بینک سودی کاروبار لازمی کرے گا، ہر حال میں کرے گا؟ یہ مغالطے ہیں، یہ اشکالات ہیں جو بندوں کو شیطان ڈالتا ہے۔ اور کس لیے ڈالتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے ڈالتا ہے کہ حرام کو حرام نہ سمجھا جائے۔ جب کوئی بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے بالعموم کی بات ہو رہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے۔